تیری ماں کی خدمت، آج اس کا صلہ دیتا ہوں۔ یہ دوزخ والے کھڑے ہیں، جدھر جدھر تو اشارہ کرے گا تیری طفیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ اویس، اویس، اور یہ اویس کے ساتھ بشارت نہیں، جو ماؤں کو راضی کر کے مریں گے ان کے لیے یہی مقام ہے۔ میرے بھائیوں، مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے۔ اپنی زندگیوں میں نبی والی پاکیزہ ماں باپ یہاں موجود ہیں، ان کی دعائیں لے لو۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو محبت دو، ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بہو اور بیٹے کی زندگی میں دخل مت دو، ماں باپ سے کہتا ہوں بیٹے اور بہو کی زندگی میں داخل مت ہو، ایسا دخل کہ ان کی زندگی خراب ہو جائے، ایسا دخل کہ ان کی زندگی تلخ ہو جائے، ایسا مت کرو، ان کو پروان چڑھنے دو۔ ہاں دخل دو، جب وہ آپس میں لڑ پڑیں صلح کرانے کی کوشش کرو، لیکن ایک بات ڈر کے کہتا ہوں، ساس اور بہو، ساس اور بہو یہ ایک کھٹا رشتہ ہو گیا، یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ اگر جانے والی بہو اسے اپنی ماں بنا لے اور بیٹے کی ماں اسے اپنی بیٹی بنا لے، لیکن میرا معاشرہ الٹ ہے، کمیاں دیکھتے ہیں، کمیاں دیکھتے ہیں، پھر کمیاں پکڑتے ہیں، پھر کمیاں اچھالتے ہیں، پھر گھروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ میرے بھائی بہنوں، اگر آپ والدین ہو تو اپنی اولاد کو پروان چڑھنے دو، ان میں دخل مت دو، اللہ کے واسطے ان کی زندگی کو تلخ نہ کرو، اپنی مرضی پہ نہ چلاؤ، انہیں چلنے دو، انہیں پروان چڑھنے دو۔ بڑے درخت کی چھاؤں کے نیچے درخت اگتا نہیں، نیا درخت، ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، ہاں ان میں کھٹ بٹھو، داخل ہو کر صلح کراؤ۔ جیسے میرے نبی کا واقعہ ہے، آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے، وہ اداس بیٹھی، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا باہر نکل گئے۔ آپ ان کو ڈھونڈنے نکلے، مسجد سے اٹھا کے لائے، گھر میں آئے اور فرش پر ایسے لیٹ گئے، زمین پر، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا، علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اور اوپر فاطمہ کے ہاتھ کے اپنا ہاتھ رکھا، یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ اور یہ اپنا ہاتھ۔ پھر فرمایا بچوں بولو ہماری صلح ہو گئی، یہ ہے بڑوں کا کام، بولو ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ تو آپ باہر نکلے بڑے خوش خوش، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں، یہ کام ہے بڑوں کا، یہ کام ہے بڑوں کا۔ پھر ایک بات اور والدین سے کہتا ہوں، بچوں سے کہتا ہوں، ماں باپ کی پسند کو سامنے رکھ کے شادی کرو۔ لو میرج چند دن کا خواب ہوتا ہے، پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی مشورے سے، ان کی رائے سے شادی کرو، برکت ہوگی، ان کی دعائیں ملیں گی۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی رعایت کرو، ان پر زبردستی مسلط ایتھے ہی کرنی ہے اور نہیں کرنی، ایتھے ہی کرنی، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ شادی بچے کا حق ہے، شادی بیٹی کا حق ہے، شریعت نے بچے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی، وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتا، یہ نافرمانی نہیں ہے، مسلط مت کرو۔ میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ کے لیے ابو بکر پیغام لائے، انکار کر دیا، عمر پیغام لائے، انکار کر دیا، علی پیغام لائے، جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے۔ کہ یا رسول اللہ آ کے بولے نہیں، چپ۔ آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ۔ جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ، یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے ہو گیا ڈن، وہی آ گئی ہے ڈن، نہیں 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 نہیں۔ آپ اٹھ کے گھر چلے گئے، علی باہر نکل گئے، باہر صحابہ کھڑے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ علی کہنے لگے انکار ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ کہ کچھ کہا ہی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ کہا تھا؟ کہا انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا بس پھر ہو گیا، ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ ہاں کیوں نہیں کی؟ آپ گھر گئے، کس کو بلا رہے ہیں؟ فاطمہ، کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین کی ماں۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے داندوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے۔ آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں۔ بیٹی فاطمہ ہو، رشتہ علی کا آیا ہو، اوپر سے جبریل آ چکا ہو، باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر دوں۔ میرے بھائیو، مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے، لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا، اور دیہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا، بات تیرا کر دیتا ہے، ہن بھاویں تو من یا نہ من۔ تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی، میں نہیں کروں گی۔ تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جبر مت کرو، جبر مت کرو۔ بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے لو میرج کے چکر میں مت پڑو، یہ دھوکہ ہے، یہ خواب ہے، یہ خواب ہے۔ زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، شکلوں سے نہیں گزرتی، شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی، اخلاق سے گزرتی ہے۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے، اربوں پتی نہیں کھربوں پتی ہے، پر زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے۔ اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے، میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے، ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ، چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو۔ اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجیح دو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت سے نہیں بولتی، مرد مرد سے نہیں بولتا۔ ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں، یہاں سے اٹھ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلح کر لینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک دوسرے کے گلے لگ جانا، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا۔ اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کرتے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتے ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟ جی چوری کرائی، یوں سر ہلاتا ہے، ڈاکہ، نماز نہیں پڑھنے دی، ٹھیک۔ ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، وہ ایک لنگڑا شیطان کالا جا پچھو کھلو کے آتا ہے، استاد جی میاں بیوی نے لڑایا، کا پتر شاباش تو اگاں آ جا آ جا آ جا آ جا، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو پاس بٹھائے، اور کمبخت تو یہ ہے اصل کام۔ خامد اور بیوی کی لڑائی، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والے لڑکے نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی، ماں باپ کی لڑائی، ماں باپ کی لڑائی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو، سچ بولو، یہ آپ کا دیس ہے، اس کو ٹیکس پورا دو، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرو، اس کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، دیانتداری کی زندگی گزارو، سچائی کی زندگی۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو احترام دو، سب کی قدر کرو۔ کون اللہ کے ہاں سہاگن ہے یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا، لیکن تمام کو احترام دو، تمام کو عزت دو۔ ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو، غیر مسلم کا میرے نبی کھڑے، کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں۔ آپ نے کہا انسان تو ہے، انسان تو ہے۔ اب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو بھائیو، تمام اہل مذاہب کو عزت دو، احترام دو، تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا معاشرہ ایک خوبصورت جنت کا منظر بن جائے گا۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا، ایک دوسرے سے صلح کرو گے نا اٹھ کے۔ اور جب آپ کچھ اپنی ترتیب کے ساتھ 4 مہینے 40 دن کا کوئی نظام بنا لو، نصاب بنا لو، اس سے انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں دین آئے گا۔ اور ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کراتا ہوں، دیکھو میرے بھائی بہنوں، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے،
اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا. کسی میں اتنا ظرف ہے؟ اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا. تو میرے آپ کے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں. میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا. میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے، طاقت بھی لے لے، زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے، پھر ایک دفعہ آ کر کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا. تو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، توبہ کرنا پسند ہے. میں ان ساری مستورات سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آج تک جو ہم نے کیا یا اللہ میری توبہ، آئندہ تیری مان کے چلوں گا. اس کی نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن؟ کرتے ہو تو میرے ساتھ کہو ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اتنا سا کام ہے. اگر مستورات نے آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم سارے گناہ معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے. آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. پھر کبھی گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے، اللہ پھر معاف کر دے گا. ایک پاکستان میں ایک بڑے اینکر نے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ ٹی وی پہ آن ایئر ہو رہا ہے، میں فون پر تھا لائیو، تو میں نے مجھ سے کہنے لگا اگر آپ کا کوئی نوکر 2-3 دفعہ غلطی کرے آپ اس کو رکھیں گے، آپ اس کو نکالیں گے نہیں؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نوکر کہہ رہے ہو، میرا بیٹا کرے گا میں گھر سے نکال دوں گا، لیکن آپ بڑے سمجھدار ہو کر کتنے بڑی بیوقوف والی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک کر دیا ہے. کہاں اللہ کی رحیم ذات اور کہاں انسان قصوروار. ارے میرا تو ظرف اتنا ہے کہ میں تو بیٹے کی نافرمانی بھی برداشت نہیں کروں گا، نکال دوں گا. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. ساری کائنات گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہوں کہے گا جاؤ معاف کیا. اور اس کو معاف کرنا سب سے زیادہ پسند ہے. ندامت کا آنسو اسے سجدوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، اسے نفلوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. جب کوئی ندامت سے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے یا روتی ہے، تڑپتا ہے یا تڑپتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے رونے والے کی آہ اور فریاد. تو میرے بھائی بہنوں اگر توبہ کر لیا تو آپ کو مبارک ہو کہ یہ توبہ آپ کے گناہوں کو دھو کے پاک کر چکی ہے. پھر کبھی ہو جائے تو پھر کر لینا. موت تک توبہ کرتے کرتے چلے گئے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ ہمارے ساتھ آسانی عافیت کا معاملہ کرے گا. سارے بھائی بہن نیت کرتے ہیں اس کی. بھائی میرے 2 گھنٹے کی بات میں کوئی ایسی بات آ گئی ہو جو آپ کو ناپسند ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا. میں بشر ہوں، بولنے والا، اور سر درد کا کافی عرصے سے مریض ہو چکا ہوں. ممکن ہے کوئی بات ایسی آ گئی ہو تو آپ سب اللہ کے واسطے مجھے معاف کرنا. قصداً کوئی ایسی بات کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن بشر ہونے کے ناطے ہو سکتی ہے. تو میں آپ سب بھائی بہنوں سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے آخر میں دعا سے پہلے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک اپنی زندگی میں سچائی کو لائیں. سچ سچ سچ. یہ آپ کا دیس ہے، ٹیکس بچانے کے لیے ہیرا پھیری نہ کریں. یہ بہت بڑی بددیانتی ہے، بہت بڑی خیانت اس حکومت کے ساتھ جو آپ کے ساتھ انتہائی مخلص ہو. ان کے ساتھ میں تو پاکستان میں تاجروں سے کہتا ہوں ٹیکس ادا کرو، چاہے حکومت بددیانت ہے، چاہے افسر چاہی بددیانت ہے، تم ٹیکس ادا کرو، یہ تمہارا صدقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. مسجدیں بناؤ، مسجدوں کے ساتھ اپنے اسکول، اپنے کالج، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، اپنے مال یہاں خرچ کرو، اپنی جائیدادیں یہاں ترتیب دو، پیچھے ضرورت کی بنا لو. لیکن اپنے اس سے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو اسے اپنا دیس بنا کے رہو، اپنا دیس بنا کے رہو. سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟ ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا بھائی؟ جی دعا کرا دیں. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا خير الوارثين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الحافظين يا خير الرازقين يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الفاصلين يا خير الناصرين يا خير الوارثين يا غياث المستغيثين يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين
یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا من اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا احد الصمد الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولد یا احد الصمد الذی ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه يا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه يا حنان يا منان يا حنان يا منان اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ اے میرے نبی کے اللہ، اے کل کائنات کے اللہ، یا اللہ یا اللہ یہ تیرے بندے تیری بندیاں دور دراز میرے مولا آج تیرے نام پہ جمع ہوئے ہیں، یا اللہ ہم کوئی اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں، اتنے اچھے بندے بندیاں نہیں ہیں، ہمارے دامن گناہوں سے سیاہ ہیں، ہمارے چہرے سیاہ ہیں، ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو نے آج ہمیں ایک خوبصورت جگہ میں جمع کیا، ایک خوبصورت مجلس میں جمع کیا، تو نے اپنے فرشتوں کو اتارا۔ یا اللہ ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کے طفیل آج اپنی بھی بخشش مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ یا اللہ تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے در پر جائیں وہ ناراض بھی ہوتے ہیں، وہ دروازے بھی بند کرتے ہیں، وہ دھتکار بھی دیتے ہیں۔ تو واحد شہنشاہ ہے جس کے در پر فقیر جمع ہو جائیں اور سائل جمع ہو جائیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کہتا مانگو جو مانگتے ہو۔ یہ سارا مجمع تیرے بندے تیری بندیوں کا تجھے تیری رضا مانگتا ہے، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے، جب تو نے رزق دیا نافرمانی میں لگایا، تو نے آنکھیں دی غلط دیکھا، تو نے زبان دی غلط بولا، تو نے کان دیے غلط سنا، تو نے ہاتھ پاؤں دیے غلط چلے، تو نے رزق دیا ہم تجھے بھول گئے۔ یا اللہ یہ سارا وفد تیری بارگاہ میں معصوم بچوں کے ساتھ یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش خدمت ہے، درگزر فرما، نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما۔ یا اللہ اٹھنے سے پہلے پہلے اعلان فرما دے میں نے معاف کر دیا، اٹھنے سے پہلے پہلے اعلان فرما دے میں نے معاف کر دیا۔ یا اللہ ہم تیری جہنم کو نہیں برداشت کر سکتے، ہم تیرے غضب کو نہیں برداشت کر سکتے۔ یا اللہ ہم سے تو چولہے کی آگ نہیں برداشت ہوتی، یا اللہ بجلی کی آگ نہیں برداشت ہوتی، یا اللہ قبر کی آگ اور جہنم کی آگ بڑی خوفناک ہے۔ یا اللہ ہم سب کی اور اس سارے اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک ہم گناہ گار ہیں اور تو رحیم و کریم ہے، ہم گناہ گار ہیں اور تو رحیم و کریم ہے۔ یہ تیرے محبوب کی امت آئی بیٹھی ہے، یا اللہ ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، ہم تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تجھے تیرے حبیب کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سے درگزر فرما دے، اپنے دریا رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، یا اللہ قبر کو روشن فرما، تنگ نہ فرما۔ یا اللہ میدان معاشر میں جب تیری جہنم آئے گی، تیری جنت آئے گی، تو آئے گا، تیرا عرش آئے گا، تیری طرف سے اعلان ہونے والا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، ہمیں مردود ہونے سے بچا۔ بہت سے لوگوں کو تیرے فرشتے پکڑ کر بیڑیوں میں ڈال کر یا اللہ بیڑیوں میں باندھ کر جہنم میں پھینکیں گے، ہمیں ایسے مجرموں میں شامل نہ فرما۔ درگزر کا معاملہ فرما، اپنے حبیب کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یہ جتنے مرد عورت تشریف لائے ہیں، بڑے چھوٹے بوڑھے جوان مختلف جگہوں سے، یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر ان کی جھولی میں ڈال دے۔
ہر شر ان سے دور فرما دے، آپس کی لڑائیوں کو محبت سے بدل دے، آپس کی نفرتوں کو محبت سے بدل دے، تنگ دستیاں ہیں، تنگیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اپنے دریائے رحمت سے کشادگیاں دے، آسانیاں دے، آسانی دے، فراوانی دے، دنیا کی بھی خیر نصیب فرما اور آخرت کی بھی خیر نصیب فرما، اس جہان میں ہم سے راضی ہو جا اور اگلے جہان بھی ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم تیرے عذاب کو نہیں سہ سکتے، ہم دکھ درد کی موتیں نہیں سہ سکتے، یا اللہ تو سکھ والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، عافیت والی موت دے، جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ یا اللہ جو اہل ایمان قبروں میں تنگی میں ہیں ان کی قبروں کو یا اللہ تو کشادہ فرما دے، اور جن گناہوں کی وجہ سے ہیں ان کے گناہ معاف فرما دے۔ اور یا اللہ یہ جتنا مجمع مرد عورت کا ہاتھ اٹھائے ہوئے دل میں کتنی تمنائیں لیے بیٹھا ہوا ہے، ان کی تمنائیں قبول فرما لے، جنہوں نے یہ سارے انتظام کیے ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو آنے والے حضرات ہیں یہ ہماری نوجوان نسل ہے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو مثالی بنا دے، بڑھاپوں کے تجربے کو مثالی بنا دے، اور کل کو اپنے حبیب کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا، ہمیں رسوا ہونے سے بچا، ہمیں ذلیل ہونے سے بچا۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہم تمہیں بھی اپنے سفارشی بناتے ہیں، تم بھی ہماری دعاؤں پہ آمین کہو۔ جب تم یہاں سے واپس جاؤ تو اللہ پوچھے گا کہاں سے آئے ہو، تو انہیں بتا دینا تیرے محبوب کی امت سے ہو کر آ رہے ہیں۔ تمہیں بھی سفارشی بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے فضل کرنے والے اللہ، یہ مجمع بڑی دور دور سے آیا ہے، بڑی مشقت سے آیا ہے، تیری محبت میں آیا ہے۔ اتنا بڑا مجمع میں نے زندگی میں یہاں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ سب پر دریائے رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی نظر کرم کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ تو ہم سب سے اور ان سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس پورے معاشرے میں ہمارے اپنے حبیب کی امت کو سچا بنا دے، سچائی عطا فرما دے، سچائی عطا فرما دے، دھوکے سے دور فرما، فراڈ سے دور فرما، آپس کی لڑائیوں کو دور فرما۔ ہر مسلمان مرد عورت کو سچا بنا دے، جن کے والدین موجود ہیں اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، والدین کو شفقت محبت کی توفیق عطا فرما، میاں بیوی میں محبت پیدا فرما، جن کی لڑائیاں ہو گئی ہیں ان میں صلح کرا دے، جن کی نوبت طلاق تک پہنچی ہوئی ہے انہیں واپس ملا دے، انہیں آپس میں جوڑ بٹھا دے۔ جو یہاں علماء کرام ہیں ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کو بصیرت فراست عطا فرما۔ یہاں جتنی مسجدیں بن چکی ہیں ان مسجدوں کو آباد فرما، یہاں کے مالداروں کو سخی بنا، یہاں کے مالداروں کو سخی بنا، انہیں اپنے اسکول عطا فرما، انہیں اپنے کالج عطا فرما، انہیں اپنی نسل کی صحیح تربیت کرنے والا بنا۔ یا اللہ پوری امت پوری دنیا میں جہاں بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سے ہم سب سے راضی ہو جا۔ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی، صحت کی، جان مال عزت آبرو کی سلامتی کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما۔ جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو ہم سے کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ یا اللہ ہمارے پاس عمل تو کوئی ہے نہیں، ساری زندگی عمل بنانے کی کوشش کی، یا اللہ بن نہیں سکے، ساری زندگی نیک بننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یا اللہ آج اعتراف کر دے نہیں بن سکی۔ یا اللہ ساری زندگی اپنی طرف سے کوشش کی کہ یا اللہ نیک بن جائیں، تجھے راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، لیکن یا اللہ تیری عزت کی قسم تیرے سامنے تو سچ ہی چلتا ہے، جھوٹ نہیں چلتا۔ ہم اپنے دامن کو پورا صاف نہیں کر سکے، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں یا اللہ، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں میرے مالک۔ قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے تیرے سامنے، بڑی نیکیوں والے عورتیں ہوں گی، خرابیہ بصری جیسی عورتیں ہوں گی، جنید بغدادی جیسے مرد ہوں گے، عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں ہوں گی، شعوانہ شمونہ جیسی مستورات ہوں گی۔ میرے مولا یہ ہماری عورتیں، یہ ہماری نسل، ہمیں تو کوئی جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی، ہمارے پاس کیا ہوگا تجھے دکھانے کے؟ میرے مولا ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ بھی قبول ہو جاتا ہے، ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں یا اللہ درگزر کے دریا بہتے ہیں۔ میرے مالک کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ آخرت میں جب لوگ اپنے بڑے بڑے خوبصورت عمل لے کر پیش ہو رہے ہوں گے ہم تجھے کیا دکھائیں گے یا اللہ، اب تجھے کیا دکھائیں گے؟ جب تو کہے گا ارنی ماذا قدمت، دکھاؤ آج کیا لائے۔ میرے مالک، میرے مولا، میرے آقا،
تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ ہم سے یہ نہ پوچھنا دکھاؤ کیا لائے ہو، خالی ہاتھ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جتنے ہمارے خالی ہاتھ ہیں، اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی ہمارے خالی ہاتھ ہیں یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری نیکیاں بھی گناہ ہیں، گناہ تو پہلے ہی گناہ ہیں، ہماری سیاہیاں بھی سیاہ ہیں، ہماری نیکیاں بھی سیاہ ہیں یا اللہ، ہمیں کہیں جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی میرے مولا، تجھے تیرے محبوب کے آنسو ہمیں پکڑ نہ لینا یا اللہ، ہمیں پکڑ لینا یا ہم نیک بننے کی کوشش کرتے رہے، نیکوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اتنی عمر کے بعد آج نظر آتا ہے کہ یا اللہ ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، تیرے نظر کرم پر ہی فیصلہ ہوگا، ویسے ہم خالی ہاتھ ہیں یا اللہ، نہ نمازیں ٹنگ کی پڑھ سکے، زندگی میں ایک نماز یاد نہیں جو تیری محبت عشق میں پوری پڑی ہو، ایک عمل یاد نہیں جو تیرے عشق و محبت میں پورا کیا ہو، کھوٹ ہی کھوٹ ہے، ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، تجھے تیرے نیک آدمیوں کے آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ، اس دن ہمیں ذلت سے بچانا، ہمیں رسوائی سے بچانا، ہمیں یہ نہ پوچھنا آج کیا لائے ہو، ہمیں بھائی اتنا ہی کہہ دینا جاؤ میں نے معاف کیا یا اللہ، دکھانے کو ہے ہی کچھ نہیں میرے مولا، دکھانے کو ہے ہی کچھ نہیں، ہماری یا اللہ ہماری تبلیغیں، ہماری نمازیں سب میرے مولا دو نمبری سے بھرا ہوا سودا ہے، کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ، کچھ بھی نہیں ہے میرے مالک، کچھ بھی نہیں ہے میرے مالک، اس سارے مجمع کو پنچایت بنا کے تیرے در پر لائے ہیں، ہمارے دیس کا دستور ہے میرے مولا، جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو ہم 8-10 بندے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی منت کرتے ہیں، وہ راضی ہو جاتا ہے میرے مولا، آج اتنا بڑا مجمع اس دیس میں یہ تجھے راضی کرنے کے لیے تیری منت کرنے ہے یا اللہ، تو بھی ہم سے کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا، بغیر ہماری نیکی کے ہی کہہ دے میں راضی ہو گیا، کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ فقیروں کا مجمع ہے، لیکن یا اللہ یہ بڑا قیمتی مجمع ہے، یہ پوری غفلت کے ماحول میں تیرے در پر آیا بیٹھا ہوا ہے، اور جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، اس آس میں کہ آخر میں تو کہے گا جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، کہتے اللہ، دروازے آسمانوں کے کھول دے، ہماری فریادوں سے اپنے عرش تک یا اللہ ہماری فریادوں کو پہنچا دے، جبریل کو کہہ دے کہ وہ فرشتوں میں اعلان کر دے کہ یہ مجمع میں نے بخش دیا ہے، یہ جہاں سے بھی آئے میں نے معاف کر دیا ہے، تیری کوئی جنت چھوٹی ہے یا اللہ، یہ تیری بخشش کے سامنے ہمارے چند سال کے گناہوں کی کوئی حیثیت ہے یا اللہ، یہ تیری بخشش، یہ تیری شان رحیمی کے سامنے ہمارے کمیوں کی کوئی حیثیت ہے یا اللہ، میرے مالک، میرے آقا، میرے مہربان اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے عیسیٰ ابراہیم کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، اے عیسیٰ روح کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے حسن حسین کے اللہ، اے صدیق فاروق عثمان علی کے اللہ، ہم تجھے انہی لوگوں کی تو فعل سوال کرتے ہیں، ہم خالی ہاتھ لوگ بیٹھے شرمندگی سے یا اللہ سر جھکائے تیری منت کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہماری منت مان لے، تو ہماری منت مان لے، ہم تو یہ راضی کر کے اٹھنا چاہتے ہیں، تو بھی کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا، ایسا حال کے فرشتوں تو بھی آمین کہہ دو، آج تم بھی آمین کہہ دو، آج 2-4 آنسو تم بھی ہمارے ساتھ بہاؤ، ہم بڑی اذیت میں ہیں، دن بدن زندگی ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، وہ پتہ نہیں کب یا اللہ تیرا بلاوا ہے، ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے کہ مرتے ہی جہنم کا کرتا پہنا دیا جائے، یا اللہ ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے کہ قبر میں جاتے ہی سانپ ہمارے اوپر چڑھ جائیں، ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے یا اللہ کہ قبر اندھیر تاریک کوٹھڑی بن جائے، یا اللہ ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے کہ تو حشر کے دن کا دفعہ یا اللہ ہمیں ایسی موت دے کہ تیرا حبیب ہمیں اپنے سینے سے نکال، تیرا حبیب ہمیں اپنے سینے سے نکال، ان ساری ہماری مسرات کو دیکھ کر کہے میری بیٹیاں آ گئی، میری بچیاں آ گئی، ہمیں دیکھ کر کہے میری امت آ گئی، میرے بچے آ گئے، یا اللہ ہم بڑی غفلت کے ماحول میں تیرا نام لے رہے ہیں، بڑی غفلت کے ماحول میں تجھے یاد کر رہے ہیں، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی کے لوگوں نے تو ہر طرف نیکی نیکی دیکھی، کوئی نفع دیکھا تھا، نافرمانی کا ماحول ہی کوئی نہیں تھا، ہمارے تو چاروں طرف دلدل ہے میرے مولا، ایک قدم آگے جاتے ہیں 10 قدم پیچھے جا کرتے ہیں، یا اللہ میرے مالک تو آجا، تو آجا، او مدت ہوئی میرے مولا، تجھے پکارتے ہیں کہ آجا اپنے حبیب کی امت دے، چھاؤں کر دے، یہ مجمع جو تیرے لیے آیا ہے انہیں میں نے تو نہیں بلایا یار، انہیں کسی نے پیسے تو نہیں دیے تھے میرے مولا، یہ تو اپنی گاڑیوں پہ چڑھ کے آئے، اپنے پیسے خرچ کر آئے، اے میرے مالک سارے تیری محبت میں آئے تھے،
میں ان کی طرف سے نمائندہ بن کے تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں. ہم سب کی فریاد ہے یا اللہ، ہم خالی ہاتھ ہیں، ہم فقیر ہیں میرے مولا. فقیر کیا دے سکتا ہے؟ روکا کیا کسی کو دے سکتا ہے؟ ہم نیکیوں کے فقیر ہیں میرے مولا. ہمارے دامن تار تار ہیں میرے مولا. ہر دفعہ سینے کی کوشش کی، ہر دفعہ پھاڑ کے بیٹھ گئے میرے مولا. جیسے بچہ کھلونے توڑتا ہے، ماں باپ اور لا کے دے دیتے ہیں، تو ماں باپ سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. ہماری توبہ بھی ٹوٹے کھلونے کی طرح ہے. ہماری زندگی کی ساری نیکیوں کی حیثیت میرے مولا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کاغذ پہ لکیریں لکھ کر لاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ابا میں نے کیسا لکھا ہے. ہم ان کو شاباش دے کر کہتے ہیں بیٹا تو نے بہت اچھا لکھا ہے، بچہ تو نے بہت اچھا لکھا ہے. اسے تو سارا پیپر کالا کیا ہوتا ہے. اے کریم ذوالجلال اللہ، تیری عزت کی قسم ساری زندگی کالی لکیریں لگائی ہیں، ایک لفظ صحیح نہیں لکھ سکے، ایک لفظ صحیح نہیں لکھ سکے. ساری زندگی کالی لکیریں لگائی ہیں. اب عمر کے آخری حصے میں یا اللہ ہمیں شاباش دے دینا، ہمیں شاباش دے دینا. ہم جو الٹا سیدھا لکھا اسی پہ ہمیں شاباش دے دینا. ہمارا حساب نہ لینا. اور ہم تجھے کیسے حساب دیں گے یا اللہ؟ سر سے لے کر پاؤں تک تو گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تمہیں کہاں سے حساب دیں گے یا اللہ؟ اے رب کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے کریم اللہ، اپنی تجھے شان رحیمی کا واسطہ اس دن ہمیں بس کہنا چلو جاؤ تم برے دور کے لوگ تھے، تم آخری دور کے لوگ تھے، تم نے الٹا سیدھا میرا نام تو لیا، جاؤ میرے اچھے لوگوں بندے بندیوں کے ساتھ تم بھی جنت میں چلے جاؤ. یا اللہ وقت فعال تھا، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ آج ہاں کر دے، یا اللہ آج ہاں کر دے، یا اللہ آج ہاں کر دے، کر دے یا اللہ آج ہماری بخشش کی ہاں کر دے، کر دے کر دے یا اللہ. نہیں کرنی پھر بھی کر دے یا اللہ، نہیں کرنی پھر بھی کر دینا یا اللہ، کر دینا یا اللہ، تو کر دینا میرے مولا، تو کر دینا میرے آقا. ہماری سب سے بڑی تمنا ہے کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے. کوشش تو کی پر کر نہیں سکے یا اللہ. ہمیں ٹوٹا پھوٹا سا ایمان کا برتن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ کچھ ملنے کی توقع نہیں سوائے تیری رحمت کے، سوائے تیری آس کے، سوائے تیرے دریائے رحمت کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، یا اللہ، یا اللہ تو کہہ دے، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں. ایک نظر محبت، ماں محبت سے بچے کو دیکھتے ہی بچہ جی اٹھتا ہے. ہم تیری ایک نظر محبت کے منتظر ہیں یا اللہ. اپنی نظر کرم ہماری طرف پھیر یا اللہ، پھیر دے، پھیر دے، پھیر دے نا. تو کہہ دے میں نے پھیر دیا، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا یا اللہ. یا اللہ بچہ روتے روتے ماں سے کہتا ہے اماں میں تو اب تھک گیا ہوں، اب تو میری بات مان جا یا اللہ. بولتے بولتے کوئی جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے بہاتے تھکے پڑے یا اللہ اب تو راضی ہو جا. جیسے بچہ کہتا ماں جی اب تو راضی ہو جا، میں نے بہت رو لیا ہے یا اللہ. ہم بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ ہم نے چند آنسو بہائے ہیں تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ. ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ. تو ہماری آخری آس ہے، تو ہمارا آخری سہارا ہے. ماں باپ بھی بچے کو دھکا دے دیں تو پھر اس کو کون پناہ دے گا؟ تو ہی دھتکار دے تو پھر پناہ کون دے گا؟ تو ہی تو آخری آس اور آسرا ہے. اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، اس سارے مجمع میں یا اللہ میں تو سامنے بیٹھوں، مجھے نہیں پتا میرے آنسو تیرے ہاں اخلاص ہے یا ریاکاری ہے، لیکن بہت سی مسورات، بہت سے نوجوان بوڑھے یا اللہ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، جن کے آنسوؤں کا تیرے سوا اور کسی کو نہیں پتا. ان کے چہرے پہ بہ رہے ہیں، ان کی داڑھی پہ بہ رہے ہیں، نیچے ان کے کرتے پہ جذب ہو رہے ہیں. اے میرے مالک، اے میرے آقا، کسی کا کوئی ایک قطرہ تجھے پسند آیا ہو تو ہم پر کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے. کوئی تو پسند آیا ہی ہوگا نا یا اللہ، کسی خاتون کا، کسی جوان بچی کا، کسی بوڑھے مرد کا، کسی جوان بچے کا کوئی آنسو تو تجھے پسند آیا ہی ہوگا. ان کے خلوص کی طفیل میری ریاکاری کو بھی قبول فرما لے، ان کے خلوص کی طفیل میری ریاکاری کو بھی اخلاص میں تبدیل فرما دے، اور ہم سے اٹھنے سے پہلے پہلے اعلان فرما دے میں راضی ہو گیا ہوں. ہمیں اپنی رضا بھی دے دے، اپنی محبت بھی دے دے، عافیت سلامتی بھی دے دے. جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کرا دے، جو آپس میں نفرتوں میں ہیں ان کی محبتیں پیدا کر دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جن کو یہاں کوئی مشکلات ہیں ان کی مشکلات دور فرما دے یا اللہ.
ان سب سے ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔